بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان موجود ہیں۔ گزشتہ 7 دنوں میں پاکستان میں ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے منظرنامہ یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سی اہم خبریں ہیں جس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اسد اللہ خان صاحب سے پوچھیں گے، ان کے پاس آج کل بڑی گرما گرم خبریں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ایک تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس کے چند گھنٹے کے اندر اندر حکومت نے بڑا ہی تابڑ توڑ قسم کا رد عمل دیا ہے۔ پینک کیوں کر رہی ہے حکومت؟ خاص طور پر یہ کہنا کہ اگر اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوگی، اس طرح کی فورس بنانے کی بات ہوگی تو پھر عمران خان کی رمضان میں بھی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی۔ یہ بھی حیران کن ہے کہ کون سی ملاقاتیں جاری ہیں جو رمضان میں بند ہو جائیں گی۔ ملاقاتیں تو آلریڈی نہیں ہو رہی۔ پھر ساتھ میں عمران خان کا جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ اس وقت ایک عالمی خبر بن گیا ہے۔ دنیا بھر کے جریدے جو ہیں وہ عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے۔ فارمر کرکٹرز، کیپٹنز جو مختلف کرکٹ ٹیمز کے رہے ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے حکومت پاکستان سے۔ اور وہ وقت اسد اللہ خان صاحب جس وقت یعنی وہ خبریں ہم اور کوئی بھی پاکستانی توقع رکھتا ہو کہ اتنے لانگر پیریڈ آف انسٹیبلٹی کے بعد دنیا میں پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہوں کہ پاکستان میں فلانا بزنس جو ہے وہ انویسٹمنٹ فورم اس کا انعقاد ہو رہا ہے، یا پاکستان میں کوئی بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی کریٹ ہو گئی ہے، اس کی بجائے اب بھی ایسی خبریں عالمی میڈیا کی زینت ہے کہ جس میں پاکستان میں ایک کمپلیٹ کیوس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ماحول۔ تو حکومت آپ کے کچھ خبر بھی تھی کہ گزشتہ چند روز میں سر جوڑ کر بیٹھی کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، ان کو بہترین قسم کی میڈیکل فیسلٹی فراہم کی جائے۔ وہ کیوں نہ ہو پایا اور اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ پھر ہم آتے ہیں جو سہیل آفریدی، گنڈا پور صاحب اور یہ ساری ایپیسوڈ چل رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ حکومت نے جواب دیا تابڑ توڑ قسم کا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں حکومت جو ہے نا وہ، اگر آپ نے یہ پہلے ڈسکس کرنا ہے تو میں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا جواب دیا اور ہوا کیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس میں بھی کچھ رمضان کے بعد، عید کے بعد معاملات کو لے جانے کا، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا سوشل میڈیا ہے وہ تو یہ ریئیکٹ کر رہا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور نے جب وہ آفریدی صاحب کے، مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر لاہور گئے تھے اور انہوں نے جا کر اس کو ایک لمبی ڈیڈ لائن میں کنورٹ کر دیا تھا، تو ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تنقید آ رہی ہے کہ یہ کوئی ٹرک کی بتی ہے جس کے اوپر چلے گئے۔ بہرحال سہیل آفریدی نے اپنا ایک جو ہے وہ کیا اعلان۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا، میں بیان سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی لیونگ کنڈیشن جیل میں A1 ہے، ان کا علاج بھی بہترین ہوا ہے۔ اگر سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ جیسی باتیں کریں گے تو بانی تحریک انصاف کی رمضان میں ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پہیہ جام کی کال دی، کیا اس کے لیے ان کی کیا تیاری تھی؟ جس طرح انہوں نے دھرنے دیے اس سے بہتر تھا نہ دیتے۔ سہیل آفریدی احمقانہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے احتجاج اور دھرنوں سے شاید پی ٹی آئی کے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات، چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں، اب موٹی بات یہ ہے کہ اس سارے قضیے میں رانا ثناء اللہ صاحب تو فری کی نہیں ہے، حکومت تو فری کی نہیں ہے۔ ان کو تو اتنی کی خبر پتہ چلتی ہے جتنی مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتی ہے دائیں بائیں سے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے محسن نقوی صاحب ابھی جو ساری باتیں کر رہے تھے وہ وزیر اعظم سے مشاورت کر کے کر رہے تھے، یا رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں کوئی بورڈ بنا ہوا تھا جہاں کے محسن نقوی آگے پوچھتے تھے، پھر کہتے تھے اپنا کوئی بندہ اڈیالہ بھیج دو؟ ان بیچاروں کو اتنا ہی پتہ تھا جتنا ہمیں پتہ تھا۔ تو اس لیے ان کا کہنا تو میٹر نہیں کرتا، کیونکہ نہ ملاقاتیں ان کے کہنے سے شروع ہونی ہیں، نہ ملاقاتیں ان کے کہنے پر ختم ہونی ہیں، بند ہونی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے، اس سے تو محسن نقوی صاحب ان کمپنی کو خوش ہونا چاہیے، اور خوش ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ نے صحیح حوالہ دیا کہ 5 اگست کی موومنٹ چل رہی تھی اور گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 90 دن کے اندر رہائی کراؤں گا، اور نہ کرا سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور وہ وقت تھا جب کہا گیا تھا، عمران خان کا میسج تھا کہ پیک پہ لے کے جانا، ہاں پیک پہ لے کے جانا ہے۔ گرفتاری کا دن تو تنقید کیا ہوئی تھی؟ تنقید یہ ہوئی تھی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں 90 دن کی بات کر رہے ہیں، ہم 5 اگست کی بات کر رہے ہیں، اگلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں، یا 90 دن کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کر دی۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے بھی کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ابھی فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی بڑی موومنٹ کی کال دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور رمضان میں ویسے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو لگ بھی رہا ہے کہ شاید ہم اس کے بغیر ہی کوئی درمیانی راستہ نکال پائیں عمران خان کے لیے اسپتال منتقل ہونے کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں بہرحال ڈیولپمنٹ اس حد تک تو چلی گئی تھی کہ جہاں پہ عمران خان کے ہاسپٹلائز ہو جانے کے امکانات کافی بڑھ گئے تھے. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ذرا احتجاج کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھیں اور اسی آپشن کو ایکسپلور کریں تو انہیں لگتا ہے کہ چیزیں ذرا عمران خان کے حق میں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. اب انہوں نے جو فورس کی بات کی ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یعنی ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دھرنوں کے معاملے میں نا ایک بڑا کانفلکٹ پیدا ہوا. یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چاہتی تھی کہ یہ دھرنے ختم ہو جائیں، لیکن دھرنے ختم نہیں ہو پا رہے تھے. کون کر رہا تھا دھرنے؟ کس نے دیے ہوئے تھے؟ انصاف یوتھ ونگ نے. اچھا، اب انصاف یوتھ ونگ کے ساتھ پھر پبلک بھی آ گئی. اب گورنمنٹ چاہتی تھی، یعنی پی ٹی آئی چاہتی تھی، پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ چاہتی تھی کہ بھئی یہ دھرنے ختم ہوں اس وقت، کیونکہ ہماری بات چیت جو چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن جب یہ کہتے تھے کہ دھرنے ختم کرو تو وہاں سے دھرنے ختم نہیں ہو رہے تھے. اس کا مطلب ہے چین آف کمانڈ ڈسٹرب تھا. اگر سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے یا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ختم کرو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھئی کون چیئرمین کون سیکرٹری جنرل، میں خود مختار ہوں، میرا ونگ جو ہے وہ خود مختار ہے، میں کیسے تمہاری بات مانوں اور کیوں مانوں؟ مجھے عمران خان نے ڈائریکٹ، میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو. اب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے سہیل حفیظی نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ دیکھیں جو ہم فورس بنائیں گے اس میں ایک چین آف کمانڈ ہوگا، ایک بندہ فیصلہ کرے گا اور پھر وہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ونگس کو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہ کرو اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، عمران خان کو نقصان ہوا ہے. کیونکہ اس وقت پارٹی دو حصوں میں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن 3 حصوں میں، 4 حصوں میں، 5 حصوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ میرے نام سے ہو گیا اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا یا غلط ہو گیا تو اس پر اتنا کرٹیسزم ہوگا کہ بھائی گالیاں کھانے سے بہتر ہے فیصلہ ہی نہ کرو، گالی نہ کھاؤ اور فیصلہ ہی نہ کرو. تو اس لیے وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل رات کو بھی اپنے 4-6 گھنٹے کے لیے فون بند کیے ہوئے تھے، رسپونڈ نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا، ایسے میں بیرسٹر غور صاحب 10 سوال ہیں بیرسٹر غور سے ہونے والے. ان سے سوال ہونے والا ہے کہ بھئی آپ نے جب آپ کو اپرچونٹی ملی تھی کہ اڈیالہ آپ چلے جائیں اور جہاں پر عمران خان کا چیک اپ ہو رہا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ جب آپ کو اپرچونٹی ملی تھی کہ اپنے ساتھ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر کو لے جائیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کا اصولی موقف درست ہے کہ بھائی بہنوں سے ملاقات کرائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس پیپر کے اوپر یہ آپشن نہیں تھا. آپ کا یہ موقف درست ہے کہ بھائی جس کا بھی ہم نام دیں آپ کو قبول کرنا چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں نام ریجیکٹ کرنے والا؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف، بہنوں کا بھی یہ موقف ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پیپر پہ یہ آپشن نہیں تھا موجود. پیپر پہ آپشن تھا نان پولیٹیکل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو نہیں. تو جو آپشن آپ کے پاس تھا، کھانے کے لیے دال ہی دی گئی ہے نا، تو اب آپ یا دال کھائیں یا بھوکے رہیں. تو آپ نے بھوکے رہنے کو ترجیح دی، یا پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے جناب مٹن روش لایا جائے. تو یہ معاملہ ہوا بیسیکلی. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ کیا حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ عمران خان کا علاج معالجہ ہو؟ حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ عمران خان کی آئے کی جو کنڈیشن ہے اس کا ایگزیکٹ سٹیٹس؟ آپ تو جو ہے وہ سی آر بی او اور جو تمام معاملات ہیں ان کو بڑا باریک بینی سے، ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جب ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا معاملہ کس سٹیج پر ہے؟ اور عمران خان کی آئی سائٹ کے حوالے سے جو حکومت کی رپورٹ ہے، جو پارٹی کا کلیم ہے، جو فیملی کا کلیم ہے، جو ڈاکٹرز کا ہے، کیونکہ دیٹ از ایکچولی میکنگ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز. میں بھی آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا دیتا ہوں. دی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ برطانیہ کا ایک موقر جریدہ ہے، اس نے اب سے کچھ وقت پہلے خبر دی ہے کہ عمران خان's physician says reports of improvement in ex-PM's eyesight cannot be verified. اور پھر ایک بہت لمبا چوڑا آرٹیکل، اور ان کی انٹرنیشنل آڈینس ہے، ان کو پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، ان کو برطانیہ میں لوگ پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پر، اور وہاں پر پاکستان کی یہ پکچر اور عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں جو ہے وہ زینت بنی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی آئی سائٹ کے حوالے سے چیزیں ویریفائی نہیں ہو رہی. تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل پریشر اس وقت موجود ہے، اور پاکستان میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پریشر لیا جاتا ہے نا تو وہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپنے والی خبروں کا پریشر. اور پھر 15 بڑے ٹیسٹ کرکٹرز اور کیپٹنز جو ہیں انہوں نے جب حکومت پاکستان کو ریٹن اپنے سگنیچر کے ساتھ درخواست دی ہے کہ عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا یا علاج کرایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں پاکستان کی لوکل پالیٹکس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ علم ہوگا. انہیں یہ پتا ہے کہ بندہ ایک بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، دیٹس اٹ، بات ختم.
باقی بیسک ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس، اور اس میں کیا باقی باریکیوں میں وہ جانا ہی نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایک بندے کی آنکھ خراب ہے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتی اس میں. یعنی ہمارے دھرنے کی وجہ سے، کہ ہمارے دھرنے کی وجہ سے ہو گیا. حکومت سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم تو حکومت کسے کہہ رہے ہیں. یعنی جو مئی 2022 کا سٹیٹس تھا کہ جس وقت شہباز شریف کا لاسٹ جو سپیچ ہے وہ لکھی جا چکی تھی، مرحوم عرفان صدیقی ان کے لیے ایک تقریر، کیونکہ ماشاءاللہ دونوں بھائی تقریر جو ہے وہ کسی کی لکھی ہوئی کرتے ہیں، تو وہ لکھی جا چکی تھی. سنا مریم کے پیپر بھی آگے پیچھے ہو گئے ایک تقریب میں نا، تو اس میں بھی بڑا مسئلہ پڑا. وہ اب آڈینس کو انگیج کرتی نہیں، پیپر آگے پیچھے کرتی نہیں، لیکن وہ پیپر ہی اب سمجھنا ہے کہ کہاں سے چھوڑا تھا کہاں سے آگے. وہ ایک دفعہ ہو جاتا نا ذرا آپ ہڑبڑا جاتے ہیں، تو وہ صاحبزادی کے ساتھ بھی اب وہ کنیکشن نہیں بن رہا ہوگا نا. تو وہ 2022 کا جو سٹیٹس ہے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر آ چکے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے لیکن وہ یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتی. اگر حکومت یہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، ان اینی کیس جو بیماری جس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ نے بریک کیا، اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ جو انجیکشنز لگنے تھے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ویریفائی نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان کی آئے میں اس فرسٹ ایپیسوڈ جو ٹریٹمنٹ کا تھا پمز میں ہوا، اس سے کتنے % امپرومنٹ آئی یا نہیں آئی. یہ تو یا تو پیشنٹ ویریفائی کر سکتا ہے، خود بول کے بتا سکتا ہے کہ بھائی پہلے مجھے نہیں نظر آ رہا تھا، دھندلا نظر آ رہا تھا، اب مجھے نظر آنے لگ گیا ہے. یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی ماہر اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کر سکتا ہے. بٹ وہ جو پروسیجر تھا اس پر آئی ویوڈلی ریممبر، ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر اس کے اوپر ویڈیو کی اور آپ نے اپنی متعدد ویڈیوز میں تذکرہ کیا کہ یہ علاج، یہ بیماری، اس کے جو ٹریٹمنٹ کے ایپیسوڈ ہیں وہ ایک سے نہیں، ایک سے کئی زائد 3-4 ہوں گے جب تک ریکوری نہیں ہوتی. اگر وہ جو آگے ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو اس کی ایپیسوڈ کب ڈیو ہے، کب ہونی ہے، تو کب ایکسپیکٹ کیا جائے کہ عمران خان کو یا اڈیالہ جیل میں آپریشن تھیٹر بنا کر دے دیا جائے گا، وہاں پر جو ہے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، شفا انٹرنیشنل لایا جائے گا، پیمز دوبارہ لایا جائے گا، یا کچھ اور کیا جائے گا، وہ کب ہونا ہے؟ دیکھیں 24 تاریخ کو انجیکشن لگا تھا انہیں، تو 24 تاریخ کو اگلا مہینہ مکمل ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں رہ گئے 3-4 دن 5 دن، تو اگلا انجیکشن لگنا تو اسی کے اندر ہے. اب وہ اڈیالہ جیل کی جو کے اندر ہاسپٹل ہے اس میں نہیں لگ سکتا. اگر لگ سکتا ہوتا تو پہلا لگ جاتا. اور ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس نوعیت کی کوئی فیسلٹی اڈیالہ جیل کے اندر کریٹ کی جا چکی ہے، کیونکہ اگر کی گئی ہوتی وہاں پر تو پھر آپ کو یہ مشینیں، ابھی سنڈے کو ان کا معائنہ کرنے کے لیے مشینیں اور پورا وہ نہ لے جانا پڑتا جو ایمبولینس آپ لے کر گئے اور پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے. میرا خیال ہے کہ ان کو ہاسپٹل تو لانا پڑے گا. اور حکومت مطلب فیصلہ ساز مقتدرہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے یہ الزام ان کے سر سے ہٹ جائے کہ عمران خان کی آنکھ کو پورا ٹریٹمنٹ نہیں ملا، اچھا نہیں ملا. دیکھیں عمران خان کی آنکھ میں پہلا انجیکشن لگنے کے بعد قدرے بہتری ہے جو کہ حوصلہ افزا بات ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر دوسرا انجیکشن ٹائم پہ نہیں لگتا یا ٹریٹمنٹ میں کوتاہی رہتی ہے تو وہ پہلے والے کا بھی اثر ضائع ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی یہ نہیں ہوا کہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہو، ہاں کچھ بہتری ہوئی ہے، آپ 5-10% 20% زیادہ بہتر دیکھ پا رہے ہوں گے. جیسے اینٹی بایوٹک ہوتی ہے آپ اس کا کورس پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے جب آپ اس کا فالو اپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو احتمال موجود ہوتا ہے کہ وہ ریورس کر جائے اور زیادہ ڈیمیج ہو جائے، غلط جانب جو ہے وہ بیماری چلی جائے. آج میری ویسے ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اٹ سیریسلی، اگلے 5 دن میں عمران خان کو ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل سے باہر لے جایا جائے لانا ود ان نیکسٹ 5 days. جی ایگزیکٹلی. اور آج میری ڈیلے کا مطلب ہوگا کہ اس میں خدا نخواستہ ڈیٹیریشن ہو سکتی ہے کسی بھی مریض کے لیے. ظاہر ہے کہ بندہ یہی کہہ سکتا ہے نہیں، ڈیلے تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس میں، اس کیس میں. دیکھیں آج میری ایک منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا، میں نے ذرا ٹو لینے کی کوشش کی کہ شاید ان کے پاس خبر ہوگی. انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے 5 دن میں عمران خان جو ہیں وہ ہاسپٹل شفٹ کر دیے جائیں گے یا ہوں گے. تو میں نے ظاہر ہے یہ میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے، لیکن پھر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ یہ بات آج سے 3-4 دن پہلے 4-5 دن پہلے تاتارا صاحب نے بھی کی تھی کہ ان کو بہت جلد عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جس دن انہوں نے یہ بات کی تھی اسی دن شفا آئی ٹرسٹ میں پورے انتظامات تھے ان کو لانے کے،
اور وہاں پہ بالکل سناٹا کر دیا گیا تھا، اور سناٹا سے مراد ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص اندر داخل نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانے کی ایمرجنسی ہاسپٹل کی کبھی بند نہیں ہوتی، لیکن ایمرجنسی بھی بند کر دی گئی تھی، اس کے اندر کوئی شخص نہیں آ پا رہا تھا غیر، یہاں تک کہ مریضوں کے اٹینڈنٹ بھی نہیں آنے دیے جا رہے تھے، اس رات یہ ماحول تھا وہاں پہ۔ تو عطا تارڑ صاحب اس دن ٹھیک کہہ رہے تھے، فیصلہ یہ ہو گیا تھا، میری اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن پھر دھرنے اور وہ جو دیگر معاملات خراب ہوئے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم سنڈے کو پھر یہیں پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کا۔ حکومت کیسے کر سکتی ہے کہ عمران خان کے علاج کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ وہ کسی دھرنے کے ہونے یا نہ ہونے سے منسلک کر دے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر تو قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو آپ کا یہ جو پروٹوکول ہے کہ قیدی کو اس کا علاج دینا ہے تو وہ تو ہونا پڑے گا۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز نے جب ڈیمانڈ کیا ہے تو وہ باقی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتے کہ بھائی کچھ بھی ہو، ایٹ اینی کاسٹ آپ کو ایک شخص کو اڈیالہ سے ہاسپٹل منتقل کرنا ہی چاہیے، آؤٹ آف کوشچن ہے کہ باہر چاہے زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو جائے، اس سے تو یہ فیصلہ اس بنیاد پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے اصولی طور پہ کہ باہر جی دھرنا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، یہ تو ہم ہیں اصول و ضوابط کی بات کر رہے ہیں، ضابطوں کی بات کر رہے ہیں یا اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، لیکن جس خطۂ زمین میں یا جس روئے زمین پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، تو ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں نا۔ اور گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں ذرا اپنا بتائیں کہ کیا چل رہا ہے یہ گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی، گنڈا پور صاحب کا ایک دم اچانک سے منظر عام پہ آ جانا، حالانکہ سہیل آفریدی کا جو الیکشن ہے اس وقت گنڈا پور نے بڑی داد سمیٹی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ انہوں نے جناب بڑا گریس کا مظاہرہ کیا، استعفے کا کہا گیا، استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد جو الیکشن ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا، سہیل آفریدی کے حق میں تقریر کی، بڑے آرام سے جناب وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہ جو ابھی کرنٹلی ہوا ہے یہ آؤٹ آف لو فار عمران خان ہوا ہے، آؤٹ آف جیلسی ہوا ہے، یہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا میں واحد وزیر اعلیٰ تھا جب میں جا رہا تھا تو سسٹم چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں، سسٹم چاہتا تھا کہ میں رکوں لیکن میں چلا گیا، تو یہ بھی انہوں نے احسان کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کارڈز غلط کھیل رہے ہیں۔ آپ کو اپنی، یہ تو ٹھیک ہے، ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پریزنس دے اور اپنی پالیٹکس کرے، یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ گئے چپ کر کے تو پھر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دوستوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ آئیں، یہ نہ کریں آپ، لیکن انہوں نے کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کیا ہے؟ انہوں نے سہیل آفریدی کے مقابلے میں خود کو پیش کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں کمپیریزن شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں میں سہیل آفریدی سے بہتر تھا، کہ دیکھیں میرے زمانے میں ڈرون نہیں ہو رہے تھے، اٹیک کم ہو رہے تھے اور اب زیادہ ہو رہے ہیں، اب آپ کیوں نہیں بولتے، اس وقت آپ شور مچاتے تھے تو اب بھی شور مچائیں، میرے زمانے میں یہ تھا اور اب یہ ہو رہا ہے، میرے زمانے میں ایسے تھا، میرے عمران خان کی رہائی کے میں بہت قریب پہنچ گیا تھا لیکن اب تو دیکھو قریب کوئی نہیں پہنچا ہوا۔ تو وہ ایک کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ جو کہ غلط کر رہے ہیں۔ جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اور گنڈا پور کے تعلق کے حوالے سے باتیں الزامیہ انداز میں یا الزام کے طور پر جو ہے وہ کہی جاتی تھیں، ان کی بھی انہوں نے تصدیق کرنا شروع کر دی ہے۔ ہاں بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بہت اچھے ہیں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنی سی وی پیش کر دی ہے محسن نقوی صاحب کو کہ ذرا آگے فارورڈ کر دیں، نظر کرم، ہاں ادھر بھی نظر کرم اور فارورڈ کر دیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ 2-3 دن کے اندر جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہیں ان کے لیے، الٹا، یعنی یہ ٹھیک تھا کہ آپ آئے ہیں دھرنے میں بیٹھے ہیں لیکن ٹو مچ پریزنس آن دی میڈیا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوئی ہے۔ آپ نے اس میں صنم جاوید کو بھی رگڑ دیا کہ صنم جاوید، اور اس میں غیر ذمہ دارانہ غیر مناسب الفاظ اس کے لیے صنم کے لیے کہے، اس پر کرٹیسزم ہوا۔ سہیل آفریدی کے بارے میں نام لیے بغیر آپ ان پہ کر رہے ہیں، محسن نقوی کی آپ نے تعریف کر دی، اور پھر آپ نے بشریٰ بی بی کو بھی رگڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ بشریٰ بی بی کو آپ نے یوں رگڑ دیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو رگڑنے سے حلیمہ خان کو آپ کو پسند کرنے لگ جائیں گی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے اس وقت آرڈر دیا تھا جب صبح سویرے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر گئے تھے، عمران خان نے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ آؤ، 26 نمبر کراس کر کے آگے نہ آنا۔ تو ان کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی، کس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں؟ بشریٰ بی بی کی طرف، کہ بشریٰ بی بی نے حکم کی خلاف ورزی کی اور آگے جانے کا، ڈی چوک میں جانے کا فیصلہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے پھر ہم پہ گولیاں چلی، ہم لوگ مارے گئے، یعنی میں بھاگا نہیں تھا، بنیادی طور پر فیصلہ ہی غلط ہو گیا تھا۔ اب اگر ان کی کوشش یہ ہے کہ میں بشریٰ بی بی کے خلاف بات کر کے حلیمہ خان کی ہمدردی لے لوں گا اور حلیمہ خان کو یہ سوچنے پر مجبور کروں گا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے سہیل آفریدی والا، تو آپ دیکھیں نا آج سپریم کورٹ میں ایک آڈیو کلپ بھی نکلا جس میں جو ویڈیو کلپ بھی تھا انفیکٹ، جس میں نورین صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹاؤ اور ان کو لاؤ، ہمیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹاؤ اور اس کو کسی اور کو لاؤ یا اس کو لاؤ۔
اس طرح کی بات کی. تو اب یہ ایک اس کا مطلب ہے گیم تو بنائی جا رہی ہے. کسی نے کرنا ہے وہ عمران خان ہے, اور عمران خان کے ساتھ ایکسیس کوئی نہیں ہے, اور دوسرا اور ایکسیس ہونے کا امکان بھی کوئی نہیں ہے. اور عمران خان اگر فیصلہ کریں گے موجودہ حالات میں, مجھے لگتا ہے اس بات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ وہ علی امین گنڈاپور کو واپس لانے کا فیصلہ کریں, کیونکہ اس سے خود عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوگا کہ بھائی نکالا کیوں تھا, کیوں آپ نے اس کو نکالا تھا, کیوں ہٹایا تھا. تو اور پھر اگر ہٹانا ہی ہوگا, اول تو مجھے نہیں لگتا ایسا کہ ہٹایا جائے, لیکن اگر ہٹانا ہی ہوگا تو پھر سہیل آفریدی کی جگہ کوئی اور آئے گا. مجھے علی امین گنڈاپور کا چانس نہیں لگتا, لیکن بہرحال وہ تو ہمارے ہاں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک مرتبہ اتفاق سے وزیر اعظم بن جائیں اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا پھر چانس لگ جائے گا, یا میں سب سے اچھا تھا. وہ لوگ جو ملک میں آئے وزیر اعظم بن کے پھر ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے, وہ بھی اپنی سی وی پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ انسان اسی طرح سوچتا ہے اپنے لیے جب اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے. صحیح, لیٹس جسٹ کنکلوڈ کہ باوجود اس کے کہ کبھی امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کم از کم جو رمضان کے دن ہیں ان میں ایک ٹھہراؤ آئے گا, اس کے باوجود جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے تبصرے کہ سیاسی موسم میں بدلاؤ تو ہے. تحریک انصاف اس کو اپنے حق میں اپنی فیور میں کیش کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, دیٹ از ٹو بی سین. لیکن جو ماؤنٹنگ انٹرنیشنل پریشر ہے ریگارڈنگ عمران خانز ٹریٹمنٹ, ان کی آئے کے حوالے سے, ان کی کنڈیشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو جو ہے وہ کوریج ملنا, اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا, ایک تو انڈین میڈیا پاکستان کے حوالے سے رپورٹ کرتا ہے, اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. لیکن جب یورپین میڈیا, برٹش میڈیا, امریکن جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہاں پر بات ہونے لگتی ہے تو لامحالہ یہاں پر جو ہے اس کا ارتعاش, اس کی جو ہے وہ لہریں وہ یہاں تک پہنچتی ہیں. تو اسی بیسس کے اوپر آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کہ کس طرح سے یہ منظرنامہ شیپ اپ ہوتا ہے. اور آئی ایم آلسو بیک, اب واپسی ہو گئی ہے اور بڑی ریگولر بیسس کے اوپر چھٹیوں کے بعد, ایک طویل وقفے کے بعد. آپ کی چھٹیوں میں یہاں آپ کی چھٹیوں کے دوران یہاں پر بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا, تو لہٰذا اس کو کیچ اپ بھی کریں گے, اور عالمی منظرنامے پہ ود ریگارڈز ٹو پاکستان کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.